محبت تعلق ماں باپ کا سب بچوں کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ 10واں طریقہ بچوں کی تربیت کا بہترین اصول کہ ان کو سنت کا اہتمام سمجھایا جائے۔ ماں کو چاہیے کہ ہر موقع پہ بتائے بیٹے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پہلے آپ کی محبت دل میں بٹھائی جائے، اور پھر جب آپ بتائیں گی کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے، تو پھر بچہ شوق سے ویسے کرے گا۔ سیرت کی مثال نیلے آسمان کی طرح، دنیا میں جہاں بھی آپ ہوں ذرا آنکھ اٹھائیں آپ کو نیلا آسمان نظر آئے گا۔ زندگی کے کسی موڑ پہ بھی آپ کھڑی ہیں، ذرا آنکھ اٹھا کے دیکھیں میرے آقا کی سیرت نیلے آسمان کی طرح نظر آئے گی۔ ہر قدم پہ رہنمائی، ہر جگہ پہ رہنمائی۔ کوئی زندگی کا گوشہ ایسا نہیں جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ دی۔ تو اس لیے یہ سب سے آسان طریقہ کہ بچے کو سنت کی عظمت سکھائیں، اس کے دل میں سنت کی اتباع کا شوق پیدا کریں، اور پھر بتا دیں کہ میرا بیٹا ایسا کرنا سنت ہے، بچے کی خود بخود تربیت ہوتی جائے۔ 11واں طریقہ، بچے ہوتے ہیں، ذہن کچا ہوتا ہے، ان کو کھیل کود پسند ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت چھوٹی عمر میں درس قرآن دینے لگ گئے تھے، اور ان کی مجلس میں بڑی بڑی عمر کے لوگ، مشائخ جو تھے وہ بھی آ کے بیٹھتے تھے۔ ایک دن وہ درس قرآن دے رہے تھے کہ 2 چڑیاں آپس میں لڑتی لڑتی ان کے قریب آ کے گریں، تو جیسے آ کے گریں انہوں نے اپنے سر سے ٹوپی اتاری اور چڑیوں کے اوپر ڈال دی۔ اب مجلس میں جو بڑی عمر کے بوڑھے تھے انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ قرآن شریف کے درس کا کوئی ادب ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، یہ کیا بچوں والی بات ہوئی۔ تو جب انہوں نے ایسا کہا تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے حدیث پڑھی کہ نبی الاسلام نے فرمایا الصبی صبی ولو کان ابن نبی، کہ بچہ بچہ ہوتا ہے چاہے کسی نبی الاسلام کا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر ان بڑی عمر کے لوگوں کے دل میں جو غبار تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس لیے بچے کئی مرتبہ کھیل کود کے لیے چیزیں پسند کرتے ہیں، لہذا ان کو ایسے کھلونے لے کر دیں جن سے کہ وہ تعلیم پا سکیں۔ آج کل کے زمانے میں کفار نے ایک نیا طرز تعلیم نکالا ہے، اس کو کہتے ہیں ایجوٹینمنٹ۔ ایجوٹینمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایجوکیشن تھرو انٹرٹینمنٹ، کہ بچہ کھیلے بھی صحیح اور علم بھی حاصل کر لے۔ یہ بڑا عجیب طریقہ ہے۔ تو گھر میں بچوں کو جو کھلونے لے کے دیں، خواہ مخواہ واہیات قسم کے کھلونے لے کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لے کے دیں کہ جن سے بچہ کچھ سیکھے، کچھ پائے۔ ایسی قسم کے کھلونے بچوں کو لے کے دینے چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے بعد بھی گڑیوں سے کھیلتی تھیں۔ وہ گڑیاں ایسی تھیں کہ ان کی آنکھیں نہیں ہوتی تھیں، بس شکل سی تھی، تو عمر چونکہ چھوٹی تھی، 9 سال کی تھی، تو گڑیوں سے کھیلتی تھیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھیلتا دیکھ کے خوش ہوتے تھے۔ ابو عمیر ایک چھوٹے صحابی لڑکے تھے، انہوں نے چڑیا پالی ہوئی تھی، جیسے گھروں میں طوطا پال لیتے ہیں یا کوئی اور چیز مینا پال لیتے ہیں، تو وہ اس چڑیا کے ساتھ کھیلتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قریب ایک کتے کا بچہ تھا، تو وہ ان کو اچھا لگتا تھا، وہ اس کو روٹی ڈال دیا کرتے تھے۔ تو دیکھو یہ بچے اس دور میں بھی کچھ نہ کچھ کھیلنے کا ان کا سبب تھا، اس لیے یہ کھلونے یا ایسی چیزیں بچوں کی زندگی میں ہوتی ہیں، مگر اس پر آپ غور کریں کہ یہ چیزیں بگاڑنے والی نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ اب بچہ اگر کہتا ہے جی کہ مجھے میوزک سننے کے لیے فلاں چیز لے کر دیں، تو ایسی چیزیں نہیں لے کے دینی چاہیے۔ ہاں قرآن کی تلاوت سننا چاہتا ہے
نعت سننا چاہتا ہے تو اس کے لیے لے کے دینی ہے. تو چیزیں بھی ایسی جو ان کے نیک بننے میں ان کی معاون ہیں. آج کل مائیں اپنی مصروفیت کی وجہ سے بچوں کو مصروف کرنا چاہتی ہیں کہ میں اپنا کام کر سکوں، تو یہ کارٹون وغیرہ لگا کے دے دیتی ہیں ٹی وی کے اوپر، اور بچوں کو پھر ٹی وی دیکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے. اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر بچے ذرا بڑی عمر کے ہیں تو ان کو ایک چھوٹا سا کمپیوٹر لے کر دے دیا جائے اور اس کمپیوٹر پر ان کو گیمز لگا کے دے دی جائیں. کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں گیمز ہوتی ہیں. مثلا ایک آدمی ہے، وہ ایک جگہ پار کرتا ہے، پھر دوسری جگہ، پھر تیسری سٹیج، پھر چوتھی سٹیج، تو بچے اس میں بیٹھ کے کھیلتے رہتے ہیں، ان کا وقت گزر جاتا ہے. اس قسم کے کھلونے ٹی وی کی نسبت بدرجہ بہتر ہیں، لیکن کمپیوٹر میں بچے کو انٹرنیٹ کا کنیکشن کبھی بھی نہیں دینا چاہیے. اور پروگرام وہ ہوں کہ جن کو ماں باپ خود خریدیں اور پھر بچوں کو دیں، تاکہ اس میں بے پردگی کی تصویریں نہ ہوں، موسیقی نہ ہو، اس قسم کی چیزیں نہ ہوں. تو اگر ایسا کر لیا جائے تو ہم نے دیکھا کہ بچوں کے کھیلنے کے لیے بھی ایک صورت نکل آتی ہے، اور وہ پریشان بھی نہیں ہوتے کہ ہمارے لیے تو کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کے کھلونے بھی ایسے ہوں کہ جن کھلونوں سے یہ برائی کا اثر نہ لیں. 12واں اصول، ہر وقت بچے کو ملامت نہیں کرنی چاہیے. چھوٹی چھوٹی بات پہ بس تنقید کر دینا، تم نے ٹھیک نہیں کیا، تم نے ایسے نہیں کیا، اس کو تربیت نہیں کہتے. یاد رکھنا، بچوں کو کریٹک کی ضرورت نہیں ہوتی، ناقد کی ضرورت نہیں ہوتی، مصلح کی ضرورت ہوتی ہے، جو پیار سے بات سمجھائے اور اصلاح کرے. اسی لیے انبیاء کرام جب تشریف لائے تو انہوں نے کیا کہا کہ انی لکم ناصح امین، کہ میں تو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں. اللہ اکبر. تو ہر وقت ملامت کرنا اور بچوں کے سامنے کرنا، یہ بھی بچوں کے بگڑنے کا سبب، وہ پھر ملامت پروف بن جاتے ہیں بچے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ تمہارا بیٹا تمہارے ترکش کا تیر ہوتا ہے، جیسے تم بناؤ گے وہ ویسا ہی بنے گا. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی، اور 10 سال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کبھی مجھے مارا، نہ ڈانٹا، نہ کبھی مجھے کوئی بد دعا دی. پورے 10 سال میں ایک بھی موقع ایسا نہیں آیا. سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز کتنا پیارا تھا کہ پازیٹو وے میں اس بچے کو بات سمجھاتے رہے. کبھی اس کو نہ بد دعا دینے کا موقع آیا، نہ کبھی اس کو ملامت کرنے کا موقع آیا. تو وہ بچہ خود بخود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق بنے. اسی طرح ماں باپ بھی مثبت طریقہ اختیار کریں. اگر بچے نے کوئی کام الٹا بھی کر دیا تو بجائے اس کو ڈانٹ پلانے کے سمجھا کے بات کریں کہ بیٹے اگر آپ ایسا کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا. تو بچہ بات کو سمجھ جائے گا کہ ہاں مجھے ایسے کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام کا طرز عمل دیکھیے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے پاس تھا تو ان کے پاس ایک انگور کا گچھا تھا. انہوں نے مجھے دیا اور کہا کہ انس جاؤ اور یہ نبی علیہ السلام کو جا کر ہدیہ دے دو. کہتے ہیں کہ میں وہ انگور کا گچھا لے کر نکلا تو میرے دل میں خیال آیا کہ انگور کیسے ہیں، کھٹے ہیں یا میٹھے. تو میں نے ایک انگور توڑ کے منہ میں ڈال لیا، وہ بڑا میٹھا، بڑا مزیدار. میں نے دوسرا توڑ کے منہ میں ڈال لیا. اب میں نبی علیہ السلام کی طرف بھی جا رہا تھا اور ایک ایک کر کے انگور بھی کھاتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ سارا گچھا راستے میں ختم ہو گیا. کہنے لگے کہ میں چپ کر گیا، نبی علیہ السلام کو بتایا ہی نہیں. کافی عرصے کے بعد میری والدہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو باتوں باتوں میں پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے انگور بھیجے تھے، آپ کو پسند آئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو نہیں ملے. کہتے ہیں میرا راز کھل گیا.
تب میں نے پوری بات بتا دی کہ میں نے تو ایک کھانا شروع کیا تھا اور بس جاتے جاتے وہ ساری ختم ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مجھے کچھ نہیں ڈانٹا, کچھ نہیں کہا. فرمایا کہ اس کے بعد پھر کبھی کبھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے میری طرف دیکھتے اور میرا کان پکڑ کے کہتے کہ انس میرے انگوروں کا گچھا لاؤ. تو دیکھیے اصلاح کا کیا پیارا طریقہ ہے کہ مسکرا بھی رہے ہیں اور بات بھی ایسی کر رہے ہیں کہ بچہ بھی اس کو انجوائے کر رہا ہے اور اس کو سمجھا بھی رہے ہیں کہ یہ امانت تھی اور تمہیں پہنچانی چاہیے تھی. تو یہ 12 اصول اگر ہم ذہن میں رکھیں تو یہ جنرل اصول کہلائے جاتے ہیں تربیت کے. اب اس کے بعد آگے بچے کی دینی تربیت کیسے کرنی ہے, اخلاقی کیسے کرنی ہے, معاشرتی کیسے کرنی ہے, اس کے لیے الگ الگ عنوان کے ساتھ طریقے بتائے جائیں گے. امید ہے ان 12 اصولوں کو آپ یاد کریں گی اور اس کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کریں گی. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے مالک ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے کریم آقا رمضان مبارک کا آخری عشرہ شروع ہے, یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے. اللہ ہم گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیجئے. روزوں کو قبول کر لیجئے, تراویح کو قبول کر لیجئے. یہ رحمت کا مہینہ ہے, آپ کی بندیاں اپنے گھروں سے چل کر یہاں آئی بیٹھی ہیں. اللہ ان کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے. اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما, اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما, اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما. اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. اے اللہ جو جوان العمر بچے بچیاں ہیں ان کے نصیب اچھے فرما. رب کریم گھروں کے ماحول کو نیک بنا. نیکی کے راستے کی جو رکاوٹیں ہیں اپنی رحمت سے ان کو دور فرما. اللہ ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما. اے کریم آقا رمضان گزرنے سے پہلے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. میرے مولا اعتکاف والے اپنے گھروں کو بچوں کو چھوڑ کر دور قریب سے آ کر یہاں آپ کے در پر بیٹھے ہیں, آپ کی چوکھٹ پکڑ کر دہلیز پر بیٹھے ہیں, دامن پھیلائے ہوئے ہیں, سائل ہیں, منگتے ہیں. اے میرے مولا اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے. رب کریم خالی نہ لوٹائیے. اے مولا محروم نہ فرمائیے. اے کریم آقا جو کہا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے. اس رمضان المبارک کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.